قال الله تعالى في قرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و ائمہ مساجد و طالبان علوم مصطفیٰ، بالخصوص پردہ نشین خواتین اسلام، زیر سرپرستی حضور تاج الاولیاء شہزادہ اشرف الاولیاء نبیر غوث اعظم سید جلال الدین اشرفی الجیلانی معروف بھی قادری میاں مد ظلہ العالی والنورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، وقت ہو رہا ہے 12:05۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہے، نبی کی بھی نسبت مل رہی ہے، پنجتنی ہے پنجتنی۔ عزیزان گرامی، کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ 12 میں کیا ہے؟ ہم 12ویں والے ہیں نا؟ 12 سے ہماری نسبت ہے کہ نہیں؟ 12ویں والے آقا سے ہماری تمہاری نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو 12 میں آپ دیکھیے کہ پہلے 1 آتا ہے پھر 2 آتا ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ 1 ہمیں بتاتا ہے اس ذات کو جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہی 1 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے کسی کو اپنی صفات میں بھی شریک ٹھہرایا۔ وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ جس طرح خدا کی ذات لاجواب ہے، اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی ثانی نہیں، اس طرح میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں بھی کوئی عزیزان گرامی، جس طرح خدا کوئی دوسرا نہیں، اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی کوئی دوسرا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، آئیے اس محبوب کی بارگاہ میں
جو یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، جس کا حسن لاجواب ہے، اس کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے محبت بھری آواز میں اپنے پیارے انداز میں ہدیے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں ان حضرات کا کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی، ان نوجوانوں کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی خدمتیں کی، آپ کے بیٹھنے کا معقول انتظام کیا، شامیانہ سجایا، اور شامیانے میں دیکھیے پھول ہی پھول ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے کندھوں کو مضبوط فرمائے اور ان کے قدموں میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے، میں دعا کرتا ہوں۔ جو اس محفل میں شریک ہوا ہے، عطائے رسول کی عطا ہوگی، کیونکہ آپ نے عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کی محفل سجائی ہے، جو غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعا کرتا ہوں کہ غریب نواز کا بھی فیضان ہم پہ عام ہو۔ میں بہت وقت تو نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں بتائی جائے کہ جس سے ہم اللہ سے بھی قریب ہوں، مصطفیٰ سے بھی قریب ہوں، غریب نواز سے بھی قریب ہوں، جس سے ہمارا رب راضی، مصطفیٰ راضی، اولیاء راضی، کچھ ایسی باتیں کی جائیں۔ اے میرے پیارو، سننا چاہتے ہو کہ مولانا شاہ جہاں صاحب کو دے دیا جائے، پھر اس کے بعد حضرت تشریف لے آئیں گے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نگاہیں حضرت کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ حضرت بھی جلد از جلد اسٹیج پہ آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، سب فضیلت کے جامع ہیں وہ نبوت کے سوا۔ عزیزان گرامی،
12-14 ہو گئے, 14ویں والے کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کے 4 یار نہ ہو. مصطفیٰ کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کے 4 یار نہ ہو, محفل ادھوری ہے. عزیزان گرامی, بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اس محفل میں مصطفیٰ جان رحمت کی نورانیت نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ 4 یار نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, 4 یار جان رہے ہو کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور چوتھے میرے جد مولا علی مشکل کشا. عزیزان گرامی, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ شاعر اسلام صاحب نے کہا کہ وہ شعر کے جس میں دنیا کی تعریف میں کیا کروں, اہل دنیا کی تعریف میں کیوں کروں, ہے نا, مجھے تو ذکر غیر الورا چاہیے. عزیزان گرامی, بات بالکل صحیح ہے. ہم دنیا میں آئے اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہے کہ نہیں؟ خلق الانسان والجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورہ فاتحہ سبھی نے سنی, اب بارہا سنتے ہیں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورا ہر کتاب کی ابتدا میں جو مصنف ہوتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں ہے, وہ یہ لکھا کرتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. پہلے مقدمہ پڑھتا ہے, اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. پہلے مقدمہ پڑھا کرتا ہے اور مقدمے معلوم ہو جاتا ہے کہ پوری کتاب میں بحث کس سے کی جائے گی, ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کتاب اٹھائیے, اس کتاب میں مصنف مقدمہ ضرور لکھتا ہے جس کے اندر پوری کتاب کا خلاصہ ہوا کرتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, یہ الحمدللہ ہی سے سب بات واضح ہو. الحمد
ساری بات واضح ہو گئی کہ قرآن میں ہے کیا؟ تعریف۔ قرآن میں ہے کیا؟ تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ تعریف کر رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ عزیزان گرامی کبھی رب تبارک و تعالیٰ یاسین کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ رہا ہے، کبھی شمس الضحیٰ کہہ رہا ہے، کبھی بدر الدجیٰ کہہ رہا ہے۔ رب تعریف کر رہا ہے کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ تو قرآن اٹھاؤ، قرآن سے تمہیں کہے گا کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن یہ چیخ چیخ کے کہے گا میں تعریف مصطفیٰ ہوں۔ نعرہ رسالت، حضور اشرف الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، میں تعریف مصطفیٰ ہوں۔ عزیزان گرامی اس قرآن میں ہے کیا؟ اس قرآن میں، قرآن پاک میں ہے کیا؟ تعریف ہی تعریف۔ کبھی رب کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تعریف مصطفیٰ کی ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو قرآن نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر درود پڑھے تو حکم دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب پر درود بھیج کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تجھے میری بارگاہ میں محبوب ہونا ہے تو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ میری بارگاہ میں اگر محبوب ہونا ہے تو مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں۔ عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اے میری ماں بہنوں، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے جی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اپنی آواز کو حبیب کی آواز پر بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں مولانا شاہ جہاں صاحب، جہاں ذکر رسول خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول خدا ہوتا ہے وہی جلوہ حبیب خدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ وہ کہتے ہیں جتنا گندا سوچ سکتے ہو گندا گندا سوچ لو۔ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ناپاک لوگ ہیں، بڑے ناپاک لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، حبیب کی تعریف نہ کرو۔ ان سے پوچھو کہ تم نے خدا کی تعریف کہاں سے سیکھی؟ ان سے پوچھو کہ تم نے حبیب کی تعریف کہاں سے سیکھی؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تم حبیب کے بتائے ہوئے حمد سے ہٹ کر تعریف خدا کرو گے تو تعریف رب قبول نہیں کرتا، تعریف رب قبول نہیں کرتا۔ ارے وہ قوم بھی تھی، آج بھی ہے، مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ بھی مانتی ہے، لیکن وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول کو خدا کا بیٹا مانا، گمراہ ہو گئے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا، گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اولادوں سے پاک ہے، اولادوں سے پاک ہے۔ نہ وہ کسی کا شوہر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی چیلا ہے، نہ اس کا کوئی میں ہے، میں لڑکی نا، میں نہ اس کا کوئی چیلا ہے، نہ اس کی کوئی میں ہے، لیکن وہ اپنے میں ہے، لیکن وہ اپنے میں ہے۔ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے عیب ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، پھر بھی ہر جگہ موجود ہے، بن آنکھوں کے ہے پھر بھی دیکھتا ہے، بے زبان ہے پھر بھی بولتا ہے، بن کانوں کے ہے پھر بھی سنتا ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے پھر بھی سب کو دیتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک، وہ بے مثل ہے، بے عیب ہے، نہ کوئی خدا ہے دوسرا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں یہ بتایا تو ہم نے جانا نا، ارے بولو نا بھائی، مصطفیٰ نہ آتے تو ذرا تم بتاؤ میرے پیارو، تمہارا حشر کیا ہوتا؟ حال یہ تھا قوم کا کہ سورج طلوع ہوا تو سورج کو پوجنے لگے، چاند نکلا تو چاند کو پوجا، دن کے اجالے کو دیکھا تو دن کو پوجا، رات میں اگر چاندنی دیکھی تو چاند کو پوجا۔ اللہ اکبر۔ درخت نے سایہ دیا، درخت کو پوجنے لگے، درخت نے اگر تمہیں پھل دیا تو اس کو پوجنے لگے، زمین کو پوجنے لگے۔ بتا بھومی پوجن آتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دھرتی کو پوجا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ آج تک لوگ پوج رہے بھومی پوجن۔ ہم سے ہماری زمین چھین کر تم بھومی پوجن کرتے ہو۔ زمین سے پوچھو وہ کسی ہے تو زمین پکارے کہ مصطفیٰ کی عزیزان گرامی، ماشاءاللہ اشارہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ چاند کو پوچھو، سورج کو پوچھو، درخت کو پوچھو، ارے جس سے چاہو اس سے پوچھو، ہر کوئی یہ کہے گا کہ وہ مصطفیٰ کا ہے۔ نبی سے پوچھو، رسول سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو، جن سے پوچھو، انسانوں سے پوچھو، ارے جس سے چاہو اس سے پوچھو، مگر خدا کو چھوڑ کر کسی کو نہ پوچھو۔ جس سے چاہو اس سے پوچھو، لیکن خدا کو چھوڑ کر کسی کو نہ پوچھو۔ عزیزان گرامی، وہی خدا ہے، یہ حق ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ ارے وہ خدا جو رب المشرقین والمغربین ہے،
وہ خدا ہے جو اپنی قدرت کو یوں بیان کرے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہمیشہ رہے گا، وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا چھوڑ کر کوئی نہ ہے۔ لیکن میں تمہیں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا۔ ارے خدا نے جب کچھ نہ بنایا تھا تو نور مصطفیٰ کو پیدا کروایا، جب کچھ بھی نہ تھا قرب الہی میں نور مصطفیٰ رہا، نہ جانے کہاں رہا۔